السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 8 ہے، اور لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے آیت 51 تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آج 52 سے شروع کریں گے۔ لاسٹ آیات میں جس ٹاپک پہ بات تھی قرآن کی آیات میں، وہ تھی اہل اعراف اور جنت اور دوزخ کے درمیان جو مکالمہ ہوگا، جو اس وقت بات چیت ہوگی، وہ ساری بات تھی۔ ٹھیک، آج آیت نمبر 52 میں ہم دیکھتے ہیں یہ سارا مکالمہ 51 تک کمپلیٹ ہو گیا۔ 52 میں اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نا انبیاء رسل کو جو بھیجے ان کے بارے میں بات کریں گے اور قرآن کے بارے میں بات کریں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے پاس ایک کتاب دی، ہم لے کر آئے لوگوں کے پاس ایک کتاب۔ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ، یہ کتاب بہت مفصل کتاب ہے، اس کو بڑی فضیلت دی ہے اللہ نے۔ کس بات پر فضیلت دی ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ اور یہ کتاب ہدی و رحمہ، اس کتاب میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو کتاب علم کی بنیاد پر بہت مفصل ہے، بہت تفصیل والی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ کتاب کیا کرے گی؟ رحمت بن کر آئی ہے، ہدایت بن کر آئی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جیسے کہ سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ نے کہا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب بہت صحیح کتاب ہے، لیکن اس میں جو ہدایت آئی ہے نا، وہ ہدایت متقین لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت کے آخر میں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے اس کتاب میں، قرآن میں ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس کتاب سے جو بھی علم حاصل کر لیتا ہے، اس علم کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑی فضیلت دے دیتے ہیں۔ اللہ نے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے اللہ نے بہت سی قوموں کو عروج دیا ہے، اور اس کتاب کی بنا پر بہت سی قوموں کو زوال ملا ہے۔ عروج کن کو ملا؟ جنہوں نے اس کو تھام لیا، وہ نیکوکار ہو گئے، انہوں نے اپنی دنیا سنوار لی، آخرت سنوار لی، دنیا کی زندگی میں خوشحالی آ گئی، زندگی میں تبدیلی آ گئی، اور آخروی زندگی بھی آسان ہو گئی۔ لیکن جنہوں نے اس کتاب کو تھاما نہیں، پکڑا نہیں، نہ انہوں نے اس کتاب کی ہدایت پر عمل کیا، نہ اس کی رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹا، نہ دنیا اچھی بنائی اور نہ ہی ان کی آخرت اچھی بن پائی۔ چنانچہ اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کتاب سراسر علم والی ہے، رحمت والی ہے، ہدایت والی ہے۔ چنانچہ اس کے اندر جو لکھا ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تاکہ یہ والی زندگی رحمت اور ہدایت سے بھرپور ہو جائے۔ آمین۔ آیت نمبر 53 ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب تو نو ڈاؤٹ ہدایت لے کر آئی ہے، رحمت لے کر آئی ہے، علم لے کر آئی ہے، لیکن کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا نہیں، پس پش ڈال دیا، انبیاء کرام کی ہستیوں کو مانا ہی نہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ؟ إِلَّا تَأْوِيلُهُ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اصل حقیقت کا۔ تعویل کہتے ہیں کسی چیز کے اصل نتیجے کا۔ تو یہ لوگ بس اب
اصل نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اصل نتیجے سے کیا مراد؟ قیامت کی خبر۔ اب قیامت ہی میں پتہ چل پائے گا۔ یہ جو لوگ کفار مکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، ہدایت پر عمل نہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو جھٹلایا، اب قیامت ہی کے دن فیصلہ ہوگا یہ حق پر تھے یا جھوٹے تھے۔ یوم یاتی تعویلہ، کل قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اصل نتیجے کا اظہار کریں گے، اعلان کریں گے، کیونکہ دنیا میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلاتے رہے، قرآن کو جھٹلاتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ یوم یاتی تعویلہ، کل قیامت کے دن نتیجہ ان کے سامنے رکھ دے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو بھلا دیا تھا، پسے پشت ڈال دیا تھا، رسول کی ہستی کو مانا نہیں تھا، آج خود ہی بول پڑیں گے، کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعہ ہی اللہ کے رسول ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے تھے، یہ قرآن بھی سچ تھا، بس ہوا کیا، ہم نے بھلا دیا۔ حل لنا من شفعاء، اب ہوگا کیا جب نظر آئے گا کہ سامنے اس قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے سامنے عذاب نظر آ رہا ہے، اب کوئی اور حل نہیں ہے، تو یہ دوڑیں گے، بھاگیں گے ادھر ادھر، کیا چیز تلاش کرنے کے لیے؟ عذاب سے بچاؤ کے لیے کوئی سفارشی ڈھونڈیں گے۔ جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا، ہم بچ جائیں گے، ہمارے بڑے بڑے سورسز ہیں، کفار مکہ بھی اسی شیخیوں میں تھے۔ وَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءُ، اب وہ ڈھونڈیں گے کیا ہمارے پاس کوئی سفارشی ہے، ادھر ادھر جب دیکھیں گے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، تاکہ آج وہ ہماری سفارش کر سکیں۔ جب یہ دیکھ لیں گے کہ اب کوئی سفارشی نہیں مل رہا ہے، پھر کیا کہیں گے؟ اَوْ نُرُدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہیں گے اللہ ایک دفعہ دوبارہ اس دنیا میں بھیج دو تاکہ ہم اچھے کام کر سکیں، دوبارہ اس دنیا میں جائیں گے اور دنیا میں اس امتحان، آخرت کے امتحان کی اچھی تیاری کر کے آئیں گے۔ لیکن ہوگا کیا؟ قد خسروا انفسہم، اب کوئی فائدہ نہیں، تحقیق انہوں نے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر لیا ہے، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جن سفارشیوں کی ان کو بڑی امید تھی نا، جو ان کے بڑے تھے، جو ان کو کہا کرتے تھے ہم تمہیں بچا لیں گے، وہ دیوی دیوتا جن کا آسرا تھا ان کو، ان کی سفارش کریں گے، آج قیامت کے دن کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، ہمیں سفارشی مل جائے، ان کی سفارش ہمیں لگ جائے، ہم اس عذاب سے بچ جائیں۔ جب یہ سب کچھ نظر نہیں آئے گا پھر کیا کریں گے؟ پھر اللہ سے مہلت مانگیں گے، کس چیز کی؟ تاکہ دوبارہ ایک دفعہ اس دنیا میں چلے جائیں اور اب اچھے طریقے سے زندگی گزارے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس آیت میں تو اللہ نے اس نتیجے کا بات نہیں کی، لیکن بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر جب عذاب کو دیکھ لیں گے اور پھر دوبارہ آرزو کریں گے کہ دنیا میں چلے جائیں، تو اللہ پھر کہے گا جب میں نے اگر دنیا میں دوبارہ ان کو بھیج بھی دیا نا، تو پھر وہی کام کریں گے اور یہ جو وعدہ ہے یہ بھول جائیں گے، پھر دوبارہ بھی اگر جنت وہ قیامت قائم ہوئی پھر یہ یہی ایکسکیوز لے کر آئیں گے، کیونکہ ان کے اندر رچ بس چکا ہے اللہ کو جھٹلانا۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ قیامت کا دن جو ہے ہمارے اس دن کے 24 گھنٹوں کی طرح نہیں ہے، یہ ہمیں پہلے بڑی دفعہ معلوم ہے۔ ہمارا یہ دن کے مطابق دنیا کے آج کل جو ہم دن گزارے 1000 سال کا ہے، ایک اور جگہ پہ 50,000 سال کا ہے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور یہ سب توفیق اللہ کی رحمت سے ہے، کوئی شخص اپنے بل بوتے پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ تو جب بھی کوئی نیک کام کرنا ہے، نیک کام کی طرف جانا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بہت خوبصورت بات اللہ نے کہی، نماز بھی ایک جہاد ہے، نماز سے پہلے بھی صبر چاہیے، اپنے ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بہت مشکل بات ہوتی ہے، نماز کی طرف آنا اپنے سارے اسکیجول کو ڈسٹرب کر کے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ مجھے توفیق دے
میں نماز کو عین وقت پر پڑھ سکوں، اور میں پڑھ لوں تو اس کو خشوع و خضوع میں میرے اندر ڈالنا، اور اس کے بعد اس کو قبول کر لینا۔ تو اس لیے جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں، ہم نیک عمل کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اور یہ دعا کریں اللہ اس کی توفیق دے اور اس کو قبول کر لے، اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچا لے، آمین۔ آیت نمبر ہے 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری لوگوں کا تذکرہ کیا، اب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروانے لگے ہیں اللہ کی ذات کیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ رب ہے جو اللہ ہے۔ اللہ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا اصل نام ہے۔ اللہ وہ ذات ہے الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش کی طرف مستوی ہو گئے۔ یہ تفصیل جو ہے بہت سی آیات میں آ چکی ہے، پیچھے بھی میں نے یہ بہت تفصیل سے بتایا تھا، 6 دنوں میں کتنے دنوں میں زمین بنی، کتنوں میں آسمان بنا، اور کیا کیا چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب ہم صرف یہ بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا ہے۔ یہاں پر جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ کو تو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم کئی دفعہ بات کر چکی ہیں، بس وہ کن کہتا ہے فیکن کام ہو جاتا ہے، مطلب وہ کن نہ بھی کہے، صرف ارادہ ہی کر لے تو اس کا کام ہو جائے گا۔ تو اس کو 6 دن زمین و آسمان پر کیوں لگائے اس نے؟ تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے تھا، جو چیز زیادہ خوبصورت بنانی ہوتی ہے اس کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، زیادہ تفصیل سے بنانی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ نظم و نسق رکھنا پڑے گا کہ اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں کمپلیشن کر سکتے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا وہ رب وہ ہے جس نے زمین آسمان کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ استوا کے بہت سے مطلب ہیں، قرار پکڑنا، جم جانا، آسمان کا اقتدار انتظام کو سنبھال لینا، لیکن اس کا جو صحیح مطلب ہے، ہمیں اس کے بہت سے مطالب ہیں، تو اس میں کنفیوز ہونے سے بچنے کے لیے ہم صرف یہی کہیں گے اللہ مستوی ہو گئے۔ اب مستوی کیسے ہوئے یہ ہمیں نہیں پتہ، آسمان پہ انہوں نے قرار کیسے پکڑا ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے عرش پر۔ اور ہم کہیں گے اس طرح سے بیٹھے، اس طرح سے اقتدار پکڑا، تو اس میں ایک باڈی ہمارے مائنڈ میں آتی ہے، تو ہم وہ بچنے کے لیے اس بات سے ہم کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مستوی ہو گئے عرش پر۔ اور اللہ کے لائق بھی یہی تھا کہ اللہ عرش پر ہی مستوی ہوتے، سب سے اوپر، کیونکہ وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس کے شان شیان بھی یہی ہے کہ وہ کوئی اونچی مقام پر مستوی ہو، اور وہاں سے ہمارا نظم و نسق جو ہے، ہمارا زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے۔ یغشی اللیل النہار، اللہ سبحانہ نے کیا کیا پھر؟ وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں ڈھانپ لیتا ہے۔ یغشی ڈھانپ لیتا ہے، جیسے ہم چادر لے کر سو جاتے ہیں اپنے اوپر، تو دن کے اوپر رات کی چادر آ جاتی اور رات کے اوپر دن کی چادر آتی ہے۔ یطلبہ حثیثا، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ رات اور دن تلاش کرتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو، حثیثا کہتے ہیں تیزی تیزی سے، دوڑ دوڑ کر۔ اللہ نے رات کو دن کے اوپر ڈھانپ دیا اور دن کو رات کے اوپر ڈھانپ دیا۔ اب کیا ہے؟ رات دن کو تلاش کرتی ہے، دن رات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، رات دن کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اس دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دوڑنے کے اللہ مطلب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، یہ جو تیزی تیزی سے جا رہے ہیں نا، دراصل یہ اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر فالو کر رہے ہیں۔ جلدی کس چیز کی ہے؟ دن کو رات کو پکڑنے کی اور رات کو دن کو پکڑنے کی۔ اللہ کی کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے، جو حکم اللہ نے دیا ہے کہیں اس میں دیری نہ ہو جائے، کہیں اس میں کچھ مس نہ ہو جائے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے اس میں؟ ہمارے لیے اذان ہوتی ہے، ہم سستی اور کاہلی سے اٹھتے ہیں، اللہ کے ہر فرمان کو سستی اور کاہلی سے کرتے ہیں، یا تو کرتے ہی نہیں ہیں، کرتے ہیں تو سستی کاہلی سے کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ سمجھانے کی بات یہ ہے، جب رات اور دن جیسی چیزیں
بھاگتی پھر رہی ہیں، دوڑتی پھر رہی ہیں ایک دوسرے کو کیچ اپ کرنے کے لیے، کہیں ایک سیکنڈ کا فاصلہ نہ آ جائے یا ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ لیٹ نہ ہو جائیں. اگر ہو گئے تو زمین کا نظام درہم بدرہم ہو جائے گا، اس کائنات کا الٹ پلٹ ہو جائے گا. وہ اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق دوڑنا ہے، بھاگنا ہے. اللہ نے کتنی دفعہ قرآن میں کہا سیرو، بھاگو الی المغفرۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، بھاگ کے سمیٹو. تو اس لیے اس آیت میں اللہ نے کہا ہے اللہ آسمان پر مستوی ہو گیا ہے، رات دن کو ڈھانپتی ہے، دن رات کو ڈھانپتی ہے. یطلبہ حثیثا، رات اور دن دونوں ایک دوسرے کے پیچھے تیزی تیزی سے دوڑ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. اگر وہ ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو گئے تو دنیا کا نظام درہم بدرہم ہو جائے گا. والشمس والقمر، اسی طرح سے سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، نجم ایک ستارہ ہے، نجوم اس کی جمع ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مسخرات بامرہ، سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں. کوئی بھی اپنی مرضی سے ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ بھی کام نہیں کر سکتا. کبھی سورج نے نہیں کہا اللہ شمس و ینبغی، ہم نے کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی، نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنے کام سے ہٹ جائے، نہ چاند کی یہ مجال ہے وہ اپنے کام سے ہٹ جائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے لیٹ ہو جائیں. کبھی سورج یہ نہیں کہا میں پہلے آتا ہوں، کبھی چاند نے یہ نہیں کہا میں پہلے آتا ہوں. جس مدار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے رکھا ہے وہ وہی رہتے ہیں. دن کا جو ٹائم ونٹر کا ہے، ونٹر سیزن میں اتنا ہی جس اللہ نے اس کو جو ٹائم دیا ہے، اللہ نے جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم کے اکارڈنگ وہ ایک لمحہ آنکھ کے جھپکنے جتنے ٹائم پہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اگر ہو گئے تو اس کائنات کا سسٹم سارا خراب ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے سورج، چاند، ستارے سب میرے حکم کے تابع ہیں، سب کام میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ کام کس کا ہے؟ مسخرات، مسخر سحر سے نکلا ہے. سحر جادو کو کہتے ہیں. جادوگر کیا کرتا ہے؟ کسی پر سحر کر دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پاتا. جس پر جادو کیا گیا ہوتا ہے سب جادو کی بنا پر ہو رہا ہوتا ہے. تو مسخر بھی سحر سے نکلا ہے، یعنی ان پر ایسا اللہ نے آرڈر دے دیا ہے، حکم دے دیا ہے، ان کی جرت نہیں ہے سورج، چاند، ستاروں جیسی بڑی چیزوں کی، ہستیوں کی، کہ وہ اللہ کی سامنے ایک لمحہ بھر کی کوتاہی کر سکے. کہاں یہ 6 فٹ کا آدمی اور 4-5 فٹ کی عورت اپنی منمانیاں کرتی پھر رہی ہے؟ کیا یہ اللہ کے کنٹرول میں نہیں تھا؟ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. یہ اختیار جو ہمیں تھوڑا سا مل چکا ہے نا، اس تھوڑے سے اختیار کو ہم لے کر زیادہ اور کانفیڈنس ہو چکے ہیں. کسی سے پوچھا گیا تھا یہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے انسان کو، یہ اختیار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت علی سے منسوب کیا جاتا ہے. تو میں نے نام اس لیے جان بوجھ کے نہیں لیا کیونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے یہ اتھینٹک بات ہے یا نہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے اس لیے. تو کسی نے پوچھا کسی بڑے سے، اپنے استاد سے، کہ انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے یہ کیا ہے، کتنا ہے؟ تو استاد نے اپنے شاگرد سے کہا اپنی ایک پاؤں اٹھاؤ، اپنی ٹانگ اٹھاؤ. شاگرد نے اٹھا دی. انہوں نے کہا دوسری بھی اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں استاد، اتنا تو میں قادر نہیں ہوں، میں صرف ایک اٹھانے پر قادر ہوں. تو استاد نے کہا تمہارا اختیار صرف اتنا ہی ہے. اللہ نے ہمیں یہ تھوڑا سا جو اختیار دے دیا ہے، ہم اسی پر بہت بڑے بنے پھرتے ہیں اپنے آپ میں، جبکہ سورج، چاند، ستاروں جیسی بڑی ہستیاں اور بڑا سسٹم اور کائنات کا یہ سولر سسٹم ذرا بھی اللہ کے حکم عدولی نہیں کرتے ہیں. سب کام میں لگے ہوئے ہیں، جس کام میں اللہ نے اس کو لگا دیا ہے وہیں پہ لگے ہوئے ہیں. سورہ یاسین کے اینڈ میں کیا آتا ہے؟ سورج جب صبح کو طلوع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، رات کو جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے پاؤں میں سجدہ کرتا ہے سورج، اور اللہ کے پاؤں میں سجدہ کر کے صبح جب اس کو طلوع ہونا ہوتا ہے تو اللہ سے اجازت مانگتا ہے اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں؟ اللہ کہتا ہے نکل جا. اور جب قیامت ہوگی اب وہ پوچھے گا اس دن اللہ نکلوں؟ اللہ کہے گا نہیں نکلو، آج تم نہیں نکلو، آج تم نکلو گے تو الٹا نکلو گے، مغرب سے نکلو گے. تو یہ جو مشرق سے نکلنا، دنوں کا گھٹنا، دنوں کا بڑھنا،
یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری. سورج، چاند، ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں. کس کے کام میں؟ بامرہ، اللہ کے حکم میں. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو سارے کے ساری پیدائش، سب مخلوق کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اسی اللہ نے پیدا کیا ہے. لہ الخلق، جو کچھ بھی پیدا کر دیا ہے اللہ نے سب اسی کا تابع ہے، اسی کا ہے. وہی آنر ہے، اللہ ہی مالک ہے. وہ چاہے ان کو ڈبو دے، چاہے ان کو تار دے، چاہے ان کو کہے دن کو نکلو، چاہے کہے رات کو نکلو، چاہے کہے آندھی آ جائے، چاہے کہے طوفان آ جائے. والامر، اور ہر چیز میں اللہ کا حکم چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین. یہ وہ اللہ ہے جو بہت بابرکت ہے، اور وہ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. ہماری کلاس ہوتی ہے لائیو اسٹوڈنٹ کے سامنے بیٹھ کے، وہاں پہ ہم قرآن کو گرامیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں. اس میں ہم نے سیکھ رہے ہیں العالمین کو تفصیل. الف لام ہے خاص، عالم جہان ہو گیا، یا نون جو ہے وہ جمع ہے. عالم اپنے اندر خود ایک جمع ہے. اتنے عالم، نہ جانے کتنی کائنات ہیں اس دنیا میں، کتنے سسٹمز ہیں اس دنیا میں. کہیں سولر سسٹم ہے، کوئی ہر ایک سیارہ، پلوٹو، جتنے بھی سیارے، ان کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنا ایک سسٹم ہے. چاند کا اپنا ایک سسٹم ہے، سورج کا اپنا ایک سسٹم ہے. انسانوں کی دنیا، ہمارا ارتھ جو پلانٹ ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے. یہ سارے کے سارے کو کنٹرول کرنا کوئی عام معمولی بات ہے نہیں. یہ کر سکتی کوئی ہستی تو وہ رب ہے. اور وہ رب کیا ہے؟ اس آیت کے شروع میں اللہ نے کہا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا رب پالنے والا. ان ساری کائناتیں، جتنے بھی کائنات ہیں، ان کو ایک پالنے والا ہے. اور اس پالنے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی. اس آیت میں اللہ نے اپنا بہت بڑا تعارف کروایا ہے. اللہ کی ذات بہت ببرکت ہے. برکت کا کیا مطلب ہے؟ ایسی چیز جس سے فائدہ ہو، جس سے خیر ملے، بھلائی ملے. تو اللہ نے کائنات میں ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، جس سے خیر و بھلائی نہ ہو. مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ جو چیز بھی اللہ نے اس پوری کائنات میں پیدا کی، ارتھ میں، باقی جتنے بھی سسٹمز ہیں، ان سب میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اور فائدہ نہیں ہے، بہت خیر و برکت ہے. جب وہ رب خیر و برکت والا ہے تو اس کی بنائی ہوئی اشیاء، چیزیں خیر و برکت والی کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ سے دعا ہے ہمیں واپس اللہ کی طرف مڑ جانے کی اللہ توفیق دے، کیونکہ خالق و مالک تو وہی ہے. ہم نے پہچاننے میں کوتاہی کر دی ہے، غلطی ہو گئی. ہم نادان ہیں، بھولے ہیں، سیاہکار ہیں، گناہگار ہیں. ہم اس اللہ کو پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں. ہمارے ناقص علم کی بنیاد پر ہم واپس لوٹ نہیں پا رہے، خالق کی طرف جا نہیں پا رہے. اللہ سے دعا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اپنی طرف موڑ لے، ہمیں اپنی پہچان کروا لے، تاکہ برکتیں ہی برکتیں اس پوری کائنات اور اس سے باہر جو کچھ بھی ہے، اللہ ہمیں بھی سمیٹنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.